اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اسپیشل پروگرام میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، ہمارے موضوعات روزانہ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے روزہ اور صحت۔ اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے روزہ رکھنے سے ہمارے بدن کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے کون کون سی بیماریوں سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس کے کچھ روحانی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، باطنی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں مولانا عبدالشکور حقانی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد ایوب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذیشان احمد ظہوری صاحب کو۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نیزا آئے دیدار عطا کرنا، ہمیں دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، میری آنکھوں میں سما جانا، پھر در پہ بلا لینا، اور خواب میں آ جانا۔ آقا ہمیں در پہ بلا لینا، ہمارے خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، میرا محشر میں برم رکھنا، میں رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا۔ آقا میں رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا۔ مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ہمیں دیدار عطا کرنا۔
بہت شکریہ ذیشان احمد ظہوری صاحب، دنیا میں مولانا عبدالشکور حقانی صاحب اور ڈاکٹر محمد ایوب صاحب جو کہ میرے ساتھ تشریف فرمائے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ روزہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا اور پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ ہاں جی، روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، جی۔ تاکہ تم متقی بنو۔ متقی کہتے ہیں جو غلط کاموں سے بچ جائے، صحیح راستے پہ چلنے والا ہو، غلط راستے سے بچنے والا ہو۔ تو اسی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جب تم روزے رکھو گے تو تمہارے جسم کے اندر جو غلط روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ جاؤ گے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ روزہ پرہیز کا نام ہے، اور پرہیز سے روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اگر ہم انلسٹ کر سکیں کہ روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ روحانی بیماریاں دیکھیے، بغض کا ہو جانا، دل میں کسی کا بغض آنا، نفرت کا آنا، حسد کا ہو جانا، عجب کا آ جانا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ کا بولنا، یا جھوٹ کا بولنا تو چونکہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، تو روحانی بیماری جسے کہا جاتا ہے وہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، زبان پر تو نہیں آ سکتی، وہ جو دل کی بیماریاں ہیں، کے متعلق نفرت رکھنا، دل سے نفرت رکھنا، دل میں بغض رکھنا، دل میں حسد رکھنا، دل سے اس کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں روزے سے دور ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب صبح سے شام تک روزہ دار بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، غریب سمجھ رہا ہوں یا فقیر سمجھ رہا ہوں، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، آخر وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس طرح پھر اس کا عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھایا بھی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دو خواتین آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیالہ لے کے آؤ، خالی پیالہ۔ وہ لائے تو آپ نے فرمایا اس میں قے کرو۔ ان عورتوں نے جب قے کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں۔ تو وہ حیران ہو گئیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں نے بیٹھ کر غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو وہ غیبت کا اثر تمہارے دل پہ ہوا، اندر ہوا، کہ اندر سے گوشت کے لوتھڑے اللہ نے ظاہر کر کے دکھا دیے کہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے جب تم غیبت کرتے ہو، کسی کی برائیاں کرتے ہو، تو اصل میں تم ایک قسم کا اپنے مردہ بھائی یا بہن کا گوشت کھا رہے ہو۔ کتنی خوفناک اور بھیانک جو ہے یہ ایک غیبت کرنے کی وعید ہے۔ اسی لیے جب روزہ رکھتا ہے انسان تو روزے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ بھئی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو، اپنے جسم کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھو، اور یہ ایک قسم کی پریکٹس ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ 1 مہینہ تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے، اب باقی 11 مہینے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس میں ایک جملہ میں یہ کہہ دوں تو سارا خلاصہ بیان ہو جائے گا کہ رمضان میں سحری سے افطاری تک ہم نے رب کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا ہے نا، کھانا پینا حلال تھا، بالکل ٹھیک، لیکن رب کے اور کئی امور حلال ہیں جو چھوڑ دیے، بالکل ٹھیک، رب کے کہنے پر ہم نے سحری سے افطاری تک حلال چھوڑ دیا، تو باقی 11 مہینے حرام تو چھوڑ دو۔ اللہ حلال تو نہیں چھڑوا رہا، اللہ کہتا ہے حرام چھوڑ دو۔ اب کہتے ہیں نہیں چھوٹ سکتے، اللہ کہتا ہے میرے کہنے پہ تم نے حلال چھوڑ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام نہ چھوٹے؟ بہت خوبصورت، بہت تو حرام بھی تو چھوٹ انداز کے سکتا اندر ہے آپ نے، تو یہ ایک ٹریننگ ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا ہماری جسمانی صحت پہ، روحانی صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ تقوی جو ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے،
پرہیز کرنا. تو جب آپ گناہوں سے پرہیز کر رہے ہیں تو ظاہر آپ کی روح پہ اثر پڑے گا, اور جب آپ کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں تو ظاہر آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا. اور وہ صحت کے کیا فائدے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کے کیا طبی فوائد ہیں, مختصراً بیان کیجیے گا. روزے کے طبی فوائد جو ہیں میں اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کروں گا. جی پلیز. پہلی کیٹیگری وہ فوائد ہیں جو کہ روزہ رکھنے سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہونے سے بچ جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری میں وہ فوائد ہیں کہ کچھ بیماریاں آپ کو ہو گئی ہیں, اس میں روزہ فائدہ دیتا ہے آپ کو. اچھا. تیسری کیٹیگری میں بدقسمتی سے کروں گا کہ یہ سب کچھ روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے ملک میں اور ہمارے اس خطے کے لوگوں میں بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہے, جو کہ بڑا افسوسناک کام ہے. ہم پہلی کیٹیگری کی طرف آئیں تو جس طرح مولانا صاحب نے بہت پیاری بات کی, روزے کے روحانی جو انہوں نے فوائد بیان کیے, روحانی بیماری ہی سے جسمانی بیماری جنم لیتی ہے آپ کی. اچھا. اور ہماری جسمانی بیماری کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا جو معدہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ معدہ جو ہے اس کا سائز کا بہت تعلق ہے بھوک کے ساتھ. ہم جو روزانہ کھاتے ہیں وہ ایک حصہ جو ہم کھاتے ہیں وہ اپنی انرجی کے لیے اور جسمانی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں, لیکن بہت بڑا حصہ جو ہم روزانہ کھاتے ہیں وہ اس کم بخت کہوں گا میں اس معدے کو, اس کی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس میں کوئی چیز بھری ہوئی ہو. اس میں جب بھری ہوئی ہوگی تو یہ سکون میں آ جائے گا, خالی ہوگی تو یہ فوراً حرکت کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں بھوک محسوس ہوگی. اب ہوتا یہ کہ ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں اس کا سائز معدے کا اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. جب اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو اور بھوک لگتی ہے, اور کھاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ انسان کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے. موٹاپا آنے سے آپ کو شوگر, بلڈ پریشر, اور جب شوگر بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے تو ساتھ آپ کو دل کے امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے مزید اس کے اوپر بات کریں گے کہ جتنا ہمارا معدہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہم زیادہ کھاتے چلے جائیں گے اور اس سے موٹاپا جو ہے وہ آئے گا اور اس سے بیماریاں آتی ہیں. کیا کم کھانا شروع کر دیں تو معدہ بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے؟ پروگرام کی طرف بریک شامل کرتے ہیں. روزے کے طبی فوائد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد ایوب صاحب, مولانا عبدالشکور حقانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ایوب صاحب, سر اگر ہم کم کھانا شروع کر دیں تو معدہ سکڑنا شروع ہو جائے گا, لیکن رمضان کی پریکٹس بھی بتائیے گا, رمضان میں ہم زیادہ کھاتے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح حدیث مبارک ہے کہ آج جب کھانا شروع کرتے ہیں پہلے پانی پئیں, آپ درمیان میں پانی پئیں, اور آخری میں پانی پینے سے منع کیا گیا یا اس کو ڈسکریج کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم پہلے پانی پی لیتے ہیں تو معدہ جو ہے بھر جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, درمیان میں پینے سے بھر جاتا ہے. اگر ہم پانی نہیں پیتے ہم روٹی کھائے جاتے ہیں, وہ معدہ بھرے جاتا ہے. اور جو روٹی میں جو گندم ہے نا, یہ گندم آپ سب لوگ جانتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو جنت سے اس نے نکلوایا تھا. یہ گندم خود بہت بڑی بیماری ہے, ہمیں اس کی راغب ہیں بشر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, جتنی روٹیاں زیادہ کھائیں گے اتنا ہی ہمارا معدہ بڑھے گا اور ہمارے جو ہے نا وہ موٹاپا بڑھے گا ہمارا اس میں. تو اب اس میں ہم نے اس طرح کرنا ہے, روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بھوکا رہے, ایک خاص وقت کے لیے بھوکا رہے. جسم کو قوت کی بھی ضرورت ہے نا, تو گندم سے قوت بھی تو حاصل نہیں جی نہیں, قوت کے لیے جو ہے سنت مبارک جو کھانا ہے. اچھا. جو کے اندر شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے, ٹھیک. گندم میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. تو گندم نقصان دہ. دوسرا گندم کا مسئلہ یہ, گندم جاتی ہے اور معدے میں ہضم ہو جاتی ہے فرق. اچھا. ٹھیک ہے نا, آپ خمیر روٹی کھانے بیٹھتے ہیں, آپ 4 خمیر روٹیاں کھا دیں گے. آپ جو کی روٹی کھائیں گے تو ایک روٹی مشکل سے کھائی جائے گی, اور آپ کو اس میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. آپ کے جو ہے نا وہ کہہ بس میرا دل بھر گیا, بس پیٹ بھر گیا, میں نہیں کھا رہا مجھے. ٹھیک ہے.
تو یہ چیز جو ہم روزے میں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس سے ہم جب موٹاپا نہیں ہوتا، نہ ہمیں شوگر ہوتی ہے، نہ ہمیں بلڈ پریشر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مرض ہونے سے بچ جاتے ہیں. اور اگر وہ مرض ہو بھی تو اس کے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی توانائی کی، توانائی کا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہمارے جگر کے اندر وہ نظام موجود ہے کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو وہ ہمارے جسم کے اندر موجود چربی کو گھلا کر اس کو کنورٹ کرے گا اور اس کی انرجی ہمیں دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ کم کھانا چاہیے، ظاہر ہے رمضان میں سحر اور افطار، لیکن افطار کے اندر نارملی ہمارے ہاں گرمی کے روزے ہیں تو لوگ پانی سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر لوازمات کے لیے بھی ہم جگہ بنا لیتے ہیں. تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی، کہ اس میں عرض یہ ہے کہ میں نے وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم روزے رکھتے ہیں اور اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں شوگر کی سب سے زیادہ شرح اس پاکستان میں ہے. عرب ملکوں میں بلڈ پریشر اور شوگر دو مریض، شوگر خاص طور پہ عرب ملکوں میں اور پاکستان میں سب سے زیادہ شرح ہے. اور وہ جو یورپین کنٹریز ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں ان میں نہیں یہ بیماری. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے بھی چونکہ روزے کے وہ کہنا چاہیے حق ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اور الٹا بیماری میں چلے جاتے ہیں. تعلق کھجور کے ساتھ تو نہیں، اس کھجور سے نہیں. کھجور بہت بہترین چیز ہے. اچھا، ہمارا مسئلہ ہوتا ہے جب سحری کرتے ہیں، سحری کرتے ہوئے بھی ہم غلط زیادہ کھا جاتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 4 روٹیاں کھا جائیں گے تو ہمیں روزہ نہیں لگے گا، بھوک نہیں لگے گی، تو غلط فہمی ہے ہماری. اچھا پھر کیا ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ ڈائٹ پلان جو کی روٹی کھائیں آپ، یا جو کا آٹا استعمال کریں، ٹھیک ہے. خمیر روٹی تو بالکل استعمال نہ کریں، ٹھیک. اور دوسرے کریں تو گندم مکس کر لیں جو کے ساتھ، اور وہ 1.5 روٹی بہت ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی لوازمات کے وہ جو ہم پھینیاں کھاتے ہیں، وہ پھینیاں نیرا میدا ہوتا ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے. پراٹھے بہت استعمال کیے جاتے ہیں، پراٹھے تو زہر ہے. آپ بالکل زہر ہے پراٹھا. اتنا گھی آپ نے کھا لیا تو بندہ خدا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ ہمارا خیال ہے کہ پراٹھا جو ہے کھا لیا تو ہمیں بھوک دیر سے لگے گی. آپ نے 16 گھنٹے بھی تو گزارنے ہیں، وہ کیسے گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے ہمارے جسم میں. ہمارے نظام ہے ہمارے جسم میں کہ جو ہماری چربی ہے وہ چربی گھلے گی اور وہ استعمال ہو جائے گی. اس میں کوئی بندہ نہیں مرتا، انسان 4 دن بھی کھائے نہیں مرتا. ہاں، آپ کو ساتھ اس کے کچھ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. دہی کا استعمال کیونکہ اس میں کیلشیم ہے، ٹھیک. دہی ضرور کھانی چاہیے. دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہوگی. یہ تو سحری کی آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. افطاری میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں، 2 چیزیں ہمارے اس خطے میں پتہ نہیں کہاں سے روزوں میں فرض ہو گئی ہیں. پکوڑے، ایک پکوڑے اور ایک شربت، ٹھیک ہے نا. یہ جو شربت پیتے ہیں یہ بالکل زہر ہے. اچھا. جو کھجور ہے نا، کھجور سے آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا سائنٹیفک دین ہے. یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گا، فریش جوسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جوس بھی فضول چیز ہے. اچھا. آپ نے قدرتی پھل کھانا ہے، جو بھی ہے. آپ کنو کھائیں. ہاں، شیک بنا سکتے ہیں، کیلے کا ملک شیک پی لیں، اسٹرابری شیک پی لیں، وہ ٹھیک ہے. جوسز کو آپ جوس بھی نہیں، بالکل جوس بھی ڈسکریج کرتے ہیں. جوس میں بھی نیری شوگر ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل شربت کا، کسی قسم کے شربت کا استعمال نہ کریں آپ، وہ انتہائی زہر ہے. کھجور جو ہے نا، کھجور میں خالی شوگر نہیں ہوتی ہے، کھجور میں گلوکوز بھی ہوتا ہے، اس میں پوٹاسیم بھی ہوتا ہے، سلفر بھی ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے. تو کھجور تو اللہ کی نعمت ہے. کھجور سے ضرور روزہ افطار کریں، لیکن شربت کا استعمال شوگر پیشنٹ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن وہ بھی ایک کھجور کھا سکتا ہے، کوئی عذاب نہیں آتا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، میں نا پروگرام میں آگے بڑھتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اور آپ سے ڈسکس میں نے یہ کرنا ہے کہ چونکہ ہم افطاری کے جو مینیو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں چونکہ گرمی کے روزے ہیں، لوگوں کو پیاس ہوتی ہے، جسم کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی، تو کیا فوراً سے شربت یا جوس یا پانی کچھ بھی ہم اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم گیپ دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے؟ کیونکہ ہم نے تو اسی 10 منٹ کے گیپ میں اپنی بھوک کو مٹانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن میں مولانا آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر اور افطار کی ڈائٹ کیا تھی؟ احادیث سے کچھ ملتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور کا استعمال زیادہ فرماتے تھے. اچھا. رات کو بھی دودھ پیتے تھے، اور چونکہ وہ بکری کا دودھ ہوتا تھا وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اور اسی طرح کھجور کا استعمال فرماتے تھے. وہ بعض دفعہ سحری میں بھی کھجور کھاتے، افطاری میں بھی کھجور کھاتے، کیونکہ وہاں کی تو مدینہ کی تو خوراک ہی زیادہ کھجور تھی. رہی یہ بات کہ کھجور میں کتنی طاقت ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ صحابہ کرام
ایک کھجور پہ پورا دن گزار دیتے تھے, ایک کھجور کھاتے تھے اور پورا دن اس پہ گزار دیتے تھے, اور یہاں تک کہ پھر تلوار بھی چلاتے تھے, جہاد بھی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے وسائل کی کمی تھی یا پھر جان بوجھ کر اپنی ڈائٹ اتنی رکھی ہوئی تھی؟ دیکھیے, وسائل کی کمی ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے, اچھا, لیکن ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ وہ ایک کھجور پر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک, مطلب اس میں مقصد جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ صحابہ کی تھوڑا, زندگی سے ثابت ہوگا. ہاں, زندگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑا کھاؤ, جتنا تھوڑا کھاؤ گے وہ زیادہ ہضم ہوگا, اور جب ہضم ہوگا تو اس کی ساری جو وٹامنز ہیں وہ جسم میں آئیں گی. جتنا ہم زیادہ کھائیں گے تو معدہ کام بھی کم کرے گا, اور پھر اس کی وٹامنز وہ ہمیں نہیں مل سکیں گی جو ملنی چاہیے. اس سے دماغ کے اوپر بوجھ رہے گا, جی بالکل ظاہر ہے, بوجھ رہے گا, جسم بوجھل رہے گا. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نہیں کر سکتے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک حکیم نے آ کے کہا مدینہ منورہ میں کہ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, کھول لو. اب وہ 6 مہینے بیٹھا رہا, کوئی مریض نہیں آیا, بالآخر دکان بند کر دی. اور اس نے پوچھا بھی یہاں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ, اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو, تو اس لیے ہم تو بیمار ہی نہیں ہوتے. بھوک لگے تو کھاؤ, ہم کہتے ہیں نہیں ٹائم ہو گیا, بے شک بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا ہے. بھائی جب بھوک لگے تو کھاؤ, اور جب بھوک لگے گی پھر کھائیں گے, اور پھر اتنا کھائیں گے جتنی ضرورت ہے, تھوڑا سا حصہ بھوک کا باقی رکھ لیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. کیونکہ تمام جسمانی بیماریوں کا جو گڑھ ہے, جو اس کا مطلب ہے سمجھ لیں جنکشن ہے, وہ معدہ ہے. بالکل ٹھیک. اور جب معدہ صحیح کام کرے گا, اس پہ آپ زیادہ لوڈ نہیں ڈالیں گے, تو پھر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی اور بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کرتے تھے یا گندم؟ دیکھیں, جو زیادہ پسند فرماتے تھے, اور آپ کے ہاں زیادہ تر جو کی روٹی استعمال ہوئی ہے, کیونکہ گندم وہاں پیداوار نہیں تھی, باہر سے آتی تھی اور وہ بہت کم ہوتی تھی. اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ فرمایا یا حکم پسند تو فرمایا, آپ نے تو کھائی ہے, ہاں یہ تو کھائی ہے, لیکن وہاں چونکہ کم ہوتی تھی, باہر سے آتی تھی, تو زیادہ تر جو مقامی ایک غذا تھی اس کو استعمال فرماتے تھے. گوشت کا استعمال تھا. جی ہاں, نبی علیہ السلام نے گوشت کا استعمال فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی جو دستیاں ہوتی ہیں, اگلی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ پسند تھیں. اور ہمارے ہاں جس طرح نا کہ پریشر کوکر میں گلا کے بالکل نرم کر کے کھاتے, وہ ایسا نہیں تھا, وہ تھوڑا سا سخت رہتا تھا, اور اس کو دانتوں سے نوچ کے کھاتے تھے, اس سے طاقت پیدا ہوتی تھی. اور نبی علیہ السلام نے گوشت کو پسند فرمایا. پھر نبی علیہ السلام نے مطلب ہے جو سرید جسے ہم کہتے ہیں چوری, اس کو بھی بہت پسند فرمایا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے, سومو تصحو, روزے رکھو صحت مند رہو گے. اچھا, روزے رکھو صحت مند رہو گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے, یوں سمجھیے یہ جس طرح گاڑی کی ہم ٹیوننگ کراتے ہیں نا, سال کے بعد یہ ہمارے جسم کی ٹیوننگ ہے. جتنی فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنے اپنے مقام. ظاہر ہے جب جسم بھوکا ہوگا تو اندر سے جتنے بھی وہ جراثیم اور جتنے بیکٹیریاز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے. اور اسی لیے ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھوکے رہو گے تو اندر کی چربی پگھلنا شروع ہوگی. جب آپ بھوکے ہی نہیں رہو گے, روزہ ہی نہیں رکھو گے, تو وہ چربی تو آپ کی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. یہ فرمائیے گا کہ سحر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے پینے کا معمول ہوتا تھا, جسے آپ نے بتایا دودھ اور کھجور کا زیادہ استعمال کرتے تھے, اس سے سارا دن جو ہے وہ عمومی طور پر اگر اس پریکٹس کو یہاں لایا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے. 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, میرا اگر مطلب جسم جو ہے وہ چاہتا ہے زیادہ خوراک کو, تو میں روٹی کھاؤں, بالکل کھاؤں. میرے اگر جسم 3 روٹی کھانے کا ہے تو کھاؤں. گندم کا استعمال زیادہ ہے, اس کا ایشین ہونے کی وجہ سے اس کی پریکٹس یہاں پر زیادہ ہے. عرب ممالک کے اندر گندم آج بھی شاید اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی, نہ مغربی ممالک کے اندر. وہاں زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں, کھجور استعمال ہوتی ہے, زیتون استعمال ہوتا ہے. یہ بہت قیمتی چیزیں, اچھی چیزیں ہیں. ممالک کی اپنی مختلف آئٹمز ہیں, اس میں کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. اور یہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے, جو مرضی جو آپ کی طبیعت ہے. ہاں یہ ہے کلو وشربو, کھاؤ پیو, لیکن ولا تسرفو, فضول خرچی نہیں کرنی. اچھا, آپ ایک اور بتائیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویجیٹیبلز کو شوق سے پسند فرماتے ہیں؟ سبزی کو آپ بہت پسند فرماتے تھے, خاص طور پہ کدو. اچھا, کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. احادیث میں آتا ہے کہ گوشت میں کدو ڈالا کرتے تھے تو شوربے والا ہوتا تھا, تو نبی علیہ السلام باقاعدہ تلاش کر کر کے کدو اٹھا کر اس کو کھاتے تھے. یعنی سالن میں سے کدو کو زیادہ استعمال فرماتے تھے نبی علیہ السلام. تو یہ سبزیاں بالکل کھانی چاہیے, بہت اچھی ہیں. اور نبی علیہ السلام خاص طور پہ کدو کو
اس نیت سے کھایا جائے کہ میرے نبی کی پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس اب آنا چاہوں گا اور آپ سے اپنے کہ ہم پاکستانی ہیں, ایشین ہیں, ہمارے ہاں انڈیا پاکستان یہاں پر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بالخصوص افطاری کے وقت میں. تو اس اہتمام کا تعلق جو ہے وہ حدیث سے تو یہ ثابت ہو گیا کھانے پینے میں ممانعت کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ساری آئٹمز ہمارے اس ایریے کی ہیں, اس کا تعلق ان عرب ممالک سے نہیں ہے. تو یہاں آئلی آئٹمز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ سے بیماریاں شاید بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کولیسٹرول کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو روزے سے چند بڑی بیماریوں سے جن سے بچا جا سکتا ہے وہ کون کون سی ہیں, اور آپ ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ آئٹمز کا کم کریں تاکہ ان کی صحت بہتر رہے؟ جی بالکل, روزہ رکھنے سے آپ شوگر اور بلڈ پریشر اور دل کی بیماری, ان تینوں بیماریوں سے بچتے بھی ہیں. اور اگر یہ بیماریاں ہو بھی گئی ہیں تب بھی اگر آپ کے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں, آپ ہلکا پھلکا اے سی استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر شوگر, بلڈ پریشر اور دل کی مریض ہونے کے باوجود روزہ رکھ سکتے ہیں, اور اس روزہ رکھنے کا آپ کو بہت فائدہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں وہ فائدہ کیوں نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے, ہمارے یہاں ایک غلط فہمی میرا خیال میں پیدا کر دی گئی ہے کہ جو سرخ شربت ہوتا ہے نا, کہ وہ گلاب کے پھولوں سے بنتا ہے, اور گلاب کے پھول کو چونکہ گلاب کے پھول کی خوشبو حضور کی خوشبو سے کہتے تھے, اس کو لوگ اپنا بیان فرماتے ہیں, تو وہ شاید جو ہے نا وہ گلاب کے پھول اور پھول سے سرخ شربت, تو ہم اس کو شاید مذہبی فریضہ سمجھ کے اس سرخ شربت کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں اس کے اندر سرخ رنگ ہوتا ہے اور صرف چینی ڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو چینی ہے نا, یہ چینی سمجھیے سفید زہر ہے. ٹھیک ہے. کھجور آپ استعمال کریں, حضور کی سنت بھی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا, ہمیں بتایا کہ حضور بعض کا صرف دودھ اور کھجور سے ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. کھجور کا استعمال ممنوع نہیں ہے, لیکن وہ جو چینی ہے نا, چینی, یہ چینی زہر ہے. اور یہ جو ہم شربت پیتے ہیں اور 4 گلاس شربت پی جاتے ہیں, 5 گلاس ایک جگ شربت کا پی جاتے ہیں, یہ بہت نقصان دہ ہے. کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, چینی کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا, آپ چینی کی جگہ آپ بے شک سکنجبی بنا رہے ہیں, آدھا چمچ ایک گلاس میں. سکنجوی کے اندر بھی تو چینی ڈلتی ہے بہت زیادہ نہیں نا, صرف ایک گلاس میں آدھے چمچ سے اوپر چینی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, صرف آدھا چمچ. یا شکر استعمال کر سکتے ہیں؟ شکر بھی آدھے چمچ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آدھا چمچ بہت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ بیسن کا استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. دہی بلے کھا لیں, دہی بلوں میں آپ جو ہے وہ پیاز ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, فائدہ مند ہوتی ہیں, گھر کے بنے ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ سالن کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. فروٹ کھا لیں آپ, را فارم میں جو فروٹ کھانا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں چونکہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں. پانی سے مراد وہ میٹھا پانی بھی ہو سکتا ہے اور سادہ پانی بھی ہو سکتا ہے, شربت کا استعمال نہیں کرنا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پیاز زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگ پورا جگ بھی استعمال کر لیتے ہیں, تو کیا صرف پیاس بجھانے کی غرض سے ایک آدھے گلاس کے اوپر اتفاق کر کے دیگر آئٹمز کی طرف بڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, آپ پانی پئیں. اچھا, پانی کی کمی پوری کرنا بہت ضروری ہے, اور سب سے بہترین چیز سکنجمین. یا پھر آپ پانی پی لیں تو گیپ دے دیں. سکنجمین بنائیں, ٹھیک, نیمبو ڈالیں, بالکل پئیں, آدھا چمچ چینی کا بھی ڈال لیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ پورا ایک جگ پی جائے, کوئی نقصان نہیں, لیکن آدھے چمچ سے اوپر چینی نہیں ہونی چاہیے ایک گلاس کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں دیگر لوازمات اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حیثیت دی ہے اس کے مطابق فروٹ کو ڈائریکٹ کھائیں آپ. اچھا, جو بھی فروٹ ہے اویلیبل, یا ملک شیک پی لیں آپ, کیلے کا ملک شیک پی لیں, لسی پی لیں. لسی جو ہے نا وہ آپ سحری میں بھی پی سکتے ہیں, اور لسی کا استعمال آپ افطاری میں بھی کر سکتے ہیں چینی کے بغیر. بات وہی ہے کہ چینی کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہوگی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحب, پھر مزید اس کے اوپر بڑی مفید گفتگو ہم کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جو ہم احتیاطی تدابیر بالخصوص آپ ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس پہ عمل تو بالکل نہیں ہو پاتا, نہ جانے کیوں نہیں ہو پاتا. لیکن ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر تھوڑے سے اس کے روزہ اور تراویح کو بھی تھوڑا میں شامل کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے فوائد جاننا چاہتے ہیں کہ تراویح ایک بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے ہمارے یہاں, اس کے کیا فائدے ہیں. بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. مولانا عبدالشکور حقانی صاحب, حضور ایک تو روزہ اور تراویح کے جسمانی فوائد کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی گا. تھوڑا یہ بتائیے گا کہ چونکہ روزہ اور صحت ہمارا آج کا موضوع ہے, تو اس کے اندر جو بیمار افراد ہو جاتے ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کے کیا احکامات ہیں, اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہے لیکن کوئی مسئلہ درپیش آ گیا, اسے کوئی ریزن کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتا ہے, کسی بھی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی, تو اس میں کیا شریعت کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تراویح جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر 4 رکعت تراویح کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتے تھے, جس کو ہم ترویحہ کہتے ہیں, راحت کے لیے. اس کا مقصد بھی آپ نے بیان فرمایا کہ کسی کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے, کیونکہ افطاری کی ہوئی ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے, تو پھر وہ 4 تراویح کے بعد ہم وقفہ اس لیے دیتے تھے کہ کسی نے واش روم جانا ہے یا وضو کرنا ہے تو وہ اپنا وہ وہاں سے ہو آئے. تو اس سے جو ہم نے افطاری تازہ دم ہو جائے, تازہ دم افطاری میں ہم نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے تو وہ تراویح میں وہ ہضم ہو جاتا ہے, اور یہ اس کا ایک ریزن اور اس کا فائدہ بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور ڈاکٹر اسے منع کر دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے, تو وہ پھر روزہ نہ رکھے. لیکن اس کے بعد اگر وہ سردیوں میں جو بہت چھوٹا دن ہوتا ہے دسمبر جنوری میں, اس وقت اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ان روزوں کی قضا ان دنوں میں کر لے. اجر کے اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے اس کو وہی اجر ملے گا. اچھا, کیونکہ وہ معذور تھا نا. ٹھیک. ایک ہے جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا. حدیث پاک میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی روزے رکھو, اس کے ثواب کو نہیں پا سکتے. لیکن اگر کسی عذر سے چھوڑا ہے تو پھر اس کو بعد میں بھی رکھنے پر وہی اجر ملے گا جو رمضان کا اجر ہے. پھر اچھا, اگر کسی نے روزہ رکھ لیا اور شدید بیمار ہوا, اب ڈاکٹر کہتا ہے بھی روزہ توڑنا پڑے گا, اس کے بعد گزارا نہیں. اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیے, اگر تو انجیکشن سے کام چل سکتا ہو تو انجیکشن لگوا لیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بھلے کسی قسم کا بھی انجیکشن ہو. اگر میڈیسن کھانی پڑ گئی ہے تو پھر ظاہر روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے, لیکن چونکہ مجبوراً توڑا ہے تو اس پہ کفارہ نہیں آئے گا, صرف اس کی قضا ہوگی. اگر کہہ آ جائے روزے کے دوران, اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اس سے نہیں ٹوٹتا. ہاں, یہ غلط فہمی ہے ہماری عوام میں کہ کہہ آگے روزہ ٹوٹ گیا. کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خون نکل جائے, خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, خون نکل کے بہہ جائے, ہاں, کوئی نہیں ٹوٹ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں خون دینے سے نہیں ٹوٹتا, بہنے سے کیا فرق پڑا. اچھا, آپ پوری تھیلی جو ہے وہ پوری بوتل ایک بندہ روڈ پہ گرا, اس کا خون نکل آیا, کوئی فرق نہیں, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, کہہ آئی, اس نے منہ میں روک لی, پھر واپس لے گیا, اب روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک. لیکن اگر وہ کہہ باہر آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ مکمل ہو گئی. وہ میں صرف وہی بتا رہا تھا کہ اگر روزہ مجبوری سے توڑا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا, صرف قضا ہوگی. ٹھیک. اور اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو اب اس کا کفارہ بھی ہوگا, قضا بھی ہوگی. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اس میں ویسے کیا حکمت ہے 60 روزے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں؟ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے گا اور اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ روزہ خام خواہ میں کیوں توڑتا ہوں, خام خواہ روزہ کیوں توڑا, اس کو سزا بھی مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم چیز جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے, ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں. بھرا معدہ ہوتا ہے, اس میں سونا, یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو ہمارے جو خون کا دوران ہے یا بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اور دماغ کی طرف کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی نیند آتی ہے. اللہ کا نظام ہے یہ. اسی لیے حضور نے فرمایا دوپہر کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا فرمایا کہ کیلولا کر لینا چاہیے. کیلولا کرنا سنت ہے, اور اس کو تو باقاعدہ جاپان میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آفیسز کے اندر کہ دوپہر کو تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں, سو جائے انسان. تو سحری میں چونکہ سحری اچھی کرنی چاہیے, سنت مبارک ہے کہ جتنی بھوک ہے تھوڑا اتنا کھا لیں آپ, ایسی بات نہیں کہ بالکل نہ کھائیں. اور اس کے بعد میں نیند آتی ہے بہرحال, اور وہ سونا بہتر ہے انسان کے لیے, 1-2 گھنٹے سو لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کوئی اس میں ویسے نقصان نہیں. مطلب روزے کے سحری کرنے کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, نارملی معدہ جب آپ کا فل ہے تو آپ کو اس میں, اب ظاہر آپ ڈاکٹر آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میرے لیے یہ نئی بات ہے, آپ بتائیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی؟ سحری کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے؟
دیکھیں سحری کے بعد آرام کا ذکر تو نہیں ہے, وہ تو قیلولے ہی کا ذکر ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اس میں دیکھیں نا, جب ہم نے سحری کر لی اس کے بعد نماز کے لیے تقریباً 20 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہے, 20 سے 25 منٹ. پھر آپ نے جب نماز پڑھی ہے تو 10 منٹ اس میں بھی لگ جاتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. پونا گھنٹہ تو آرام سے گزر جاتا ہے. اب اگر آپ سو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہو گیا, آپ نے اس وقت کو گزار لیا. اب وہ دیکھیں جو اس کے انہضام کا یعنی اس کے ہضم کرنے کا تھا مسئلہ, وہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب واک کر سکتے ہیں, واک کرنے کے بعد اگر کوئی بہت ضروری نہیں ہے, کھانا کھانے کے فوراً بعد واک کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ خاص طور پہ جو دل کے مریض ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد بالکل واک نہ کریں, روزہ رکھیں وہ بالکل واک نہ کریں. یہ جو نماز ہے ہماری نا, جس طرح 15-20 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے, وہ ہلکی سی ایکسرسائز ہے, ٹھیک, تو وہ بہت فائدہ مند ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا, یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور افطاری کے بعد واک کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ آپ کی تراویحیں جو ہے وہ خود آپ کی ایکسرسائز ہے, وہ آپ کی تراویح. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ, چونکہ وہ افطاری کے بعد کچھ لوازمات کھائے ہوتے ہیں, تو کھانا جو ہے وہ تراویح کے بعد لوگ کھاتے ہیں. کر سکتے, بہت زیادہ مناسب ہے. اچھا, بجائے ایک دم ڈھیر سارا کھانے سے بہتر ہے آپ تھوڑا کھانا کھائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہی بہتر ہوتا ہے اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں, کہ تھوڑا انہوں نے افطاری میں کھا لیا, باقی انہوں نے تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑا کھا لیا, کوئی حرج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں چونکہ ٹائم بہت کم ہے, سوالات میرے ذہن میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جس کا معدہ بہت بڑا ہے, وزن بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اگر وہ رمضان کے اندر کم کھانا شروع کر دے گا تو اس کا معدہ اس کے اکارڈنگلی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل, لیکن یہ عمل جو ہے نا آہستہ آہستہ ہوگا. اچھا, اور اس صورت میں ہوگا کہ وہ افطاری کے وقت اس کا کباڑا نہ کر دے. اگر تو اس نے سحری, چلو سحری بھی تھوڑا کھایا اس نے کہ جی میں تھوڑا کھاؤں, لیکن افطاری کے ٹائم تھوڑا کھایا لیکن آئلی چیزیں کھائی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. پراٹھا کھایا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا, ٹھیک ہے نا, سموسے پکوڑے یہ, ہاں. اور افطاری میں اس نے اگر وہ ٹکا کے شربت کے 4 گلاس پی لیے اور 1 پاؤ یا آدھا کلو کھجور کھا گیا, اور اس کے بعد میں ساتھ اس نے جو ہے نا وہ چینی کی اور کوئی بنی ہوئی چیز کھا لی, تو وہ پھر اس کا جو ہے نا فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کو روزہ رکھنے کا. یہی ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں, لیکن روزہ رکھنے کے باوجود پاکستان دنیا میں جہاں شوگر کی شرح بہت زیادہ ہے ان ممالک میں شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. آخر میں کچھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کوئی رمضان اور روزے کے اعتبار سے اسپیشل پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصوم جنۃ, روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے. ٹھیک, اب ڈھال ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے, گناہوں سے بھی ڈھال ہے, بیماریوں سے بھی ڈھال ہے. سبحان اللہ. ڈھال تو ڈھال ہے کہ یہ آپ کا دفاع کرتے ہیں, روزہ آپ کا دفاع کرتا ہے. کس چیز سے دفاع کرتا ہے؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ایک لفظ یا 2 لفظ بولتے تھے, اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے تھے, جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تو جنت ڈھال ہے. ڈھال کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے روزہ, اور ڈھال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماریوں کے سامنے یہ ڈھال بن گیا ہے, مزید بیماریاں نہیں لگنے دے گا, اور جو لگی ہوئی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرے گا. تو اس لیے روزے کو ڈھال سمجھیں, اور روزہ تقویٰ کے لیے ہے, تو اس لیے زیادہ تر کوشش یہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کر نیک عمل کریں, برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اب آخر میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ذیشان احمد ظہوری صاحب کو. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں
انداز میرے گر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، آقا میں نے قلب پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ روزہ اور صحت کے موضوع کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا جس طرح سے کہ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کم کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اس سے جو ہمارے فوائد ہیں، جتنے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں، اس میں شوگر کنٹرول کرنا ہے، بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، دل کے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں اگر وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزے کو جو ہے وہ بالخصوص طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزیں پسند فرمائی، کن چیزوں سے منع کیا، وہ تمام باتیں بھی جو ہیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ